وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 35 جگہوں پر فرمایا کہ میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کر دینے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ مگر قرآن میں صرف 2 مقامات پر اللہ نے فرمایا لا یغفرو، میں معاف نہیں کروں گا۔ جو اللہ پورے قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، وہ 2 جگہ کہہ رہے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ کون سا ایسا جرم ہے، کون سا ایسا گناہ ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے اندر، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے اندر 2 جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، تمہارا پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا، مگر تمہارا رب اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے علاوہ تم اس کا درجہ کسی اور کو دے دو۔ تم اپنی یہ پیشانی جو اللہ نے تمہارے بدن میں سب سے ٹاپ پر رکھی ہے، تم اپنی اس پیشانی کو کسی اور کے در پہ جا کے جھکا دو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کا 3 پارہ اٹھائیے، 3 پارے کی آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے، 91 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جو دنیا میں مر گئے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کے پاس توحید نہیں تھی، وہ توحید کے بغیر مر گئے۔ کل قیامت کے دن وہ آئیں گے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر میری بارگاہ میں لے کر کے چلے آئیں، زمین بھر کے سونا لے آئیں کہ اے اللہ یہ زمین بھر کے سونا لے لے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، ان کا وہ زمین بھر کے سونا بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ زمین بھر کے سونا بھی توحید جیسی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بندے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو زمین بھر کے سونا تو لایا ہے، مگر یہ میرے نظر میں کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ میری نظر میں سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے، سب سے بڑی دولت تو توحید ہے جو تو لے کر کے نہیں آیا ہے۔ ذرا قرآن اٹھاؤ، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1 2 نہیں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا ذکر کیا، جس میں ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جس میں اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی ذکر ہے، جس میں موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت یوسف کا بھی ذکر ہے۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا میرے بندو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان سے بھی شرک ہوا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ میرے بندو، اپنے نبیوں کو بھی ہم معاف نہ کرتے اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبیوں سے شرک ہونے والا نہیں ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو شرک کتنی خطرناک چیز ہے، شرک کا خطرہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر میرے یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ہم ان کی بھی نیکیوں کو ہم برباد کر دیتے، ان کی نیکیاں قبول نہ کرتے۔ اور آگے بڑھو، یہ تو نبیوں کی بات ہو گئی۔ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ سارے رسولوں کے امام کون ہیں؟ ساری کائنات کے سردار کون ہیں؟ رحمت للعالمین کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کے اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے آخری نبی ہیں، آپ میرے آخری رسول ہیں، مگر اے نبی لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا،
یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میرا نبی تو ہر طریقے کے شرک سے پاک ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے میرے بندو دیکھو یہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے لئن اشرکت، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 73 کے اندر، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارا پروردگار ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے اوپر چڑھایا ہوا کوئی سامان لے کر کے بھاگ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں اس مکھی سے اپنے چڑھاوا کا سامان بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، میرے بندو تم کتنے نادان ہو، تم کتنے نادان ہو، تم کمزور سے مدد مانگ رہے ہو، کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس سے مانگ رہا ہے، جو خود محتاج ہے تم اس سے مانگ رہے ہو۔ میرے بندو مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو افسوس تو اسی بات کا ہے، میرا رب اپنے بندوں کے شرک پر شکوہ کر رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے اپنے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ اپنے رب کی قدر کو پہچانو میرے بھائی، اور یاد رکھو چاہے وہ مکہ کے مشرکین کرتے تھے، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن اٹھاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو ان 360 بتوں کی؟ تو مکہ کے مشرکوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، سورہ زمر کی 3 آیت میں اللہ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ تو تیرے مقرب بندے ہیں، ہم تو ان تک تیری فریاد پہنچاتے ہیں تاکہ یہ ہماری فریاد تجھ تک پہنچا دے۔ یہ نظریہ ان کا بھی تھا، مگر اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں اس نظریے کی تردید کر دی۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ اٹھاؤ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 73، آیت نمبر 73 دیکھو، اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن بزرگان دین کو، جن بزرگوں کو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ تمہاری فریاد کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں، وہ تو خود بیچارے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو خود اپنے نیک عمل کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امید لگاتے رہتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اللہ کے عذاب سے تم بھی ڈرنے والے بن جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلی جو نجات کی سیڑھی ہے وہ توحید ہے، وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ہے۔ بہت ساری آیتیں اگر میں تقریر کروں تو صرف اس ایک پوائنٹ پر بات ختم ہو جائے گی، اور مجھے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ایک آخری آیت پڑھ کر کے ہم دوسرے پوائنٹ پر بڑھتے ہیں۔ سورہ فاطر اٹھائیے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کی، عربی ڈکشنری کی کوئی کتاب اٹھائیے، قطمیر کا مطلب آپ کو ملے گا کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے
اس کو عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ کھجور کی گٹلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے رہو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا، اور اگر اللہ تعالیٰ سنا بھی دے، مستجابوا لکم، تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ ہم کو پکارو. وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے. تم نے ان کو پکار کے یہ سمجھا کہ تم ان کو خوش کر رہے ہو، وہ قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے. تو یہ پہلی چیز ہے نجات کے لیے.